ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، محترم صدر اجلاس، ذمہ داران جامعہ، اساتذہ کرام، معزز علماء اعظام، تقریر کا عنوان ہے بر صغیر کے بعض گمراہ دعات۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر کے دور کے بعض گمراہ دعات کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: دعات الی ابواب جہنم فمن اجابهم الیہا قذفوه فیہا قلت یا رسول اللہ صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قال قلت یا رسول اللہ فما تأمرونی ان ادرکنی ذلک قال فالزم جماعت المسلمین و امامهم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ خیر کے زمانے میں کچھ ایسے داعی ہوں گے جو جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے، جو کوئی ان کی دعوت قبول کرے گا وہ اسے جہنم کے گڑھوں میں دھکیل دیں گے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ ان کی صفات بتائیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا وہ ہمارے ہی بھائی ہوں گے، ہماری زبان بولیں گے، یعنی اسلامی لبادے میں ہوں گے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر میں ایسے لوگوں کو پالوں تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اگر تم اس وقت کو پالو تو مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، یعنی کتاب و سنت کے ساتھ رہنا۔ اس کے بالمقابل اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعات خیر کا تذکرہ کیا۔ روایت جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھ دوسرے کئی محدثین نے نقل کی، تقریباً تمام ہی روایتوں میں کلام ہے، لیکن کثرت طرق کی وجہ سے علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس روایت کو مضبوط قرار دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا یحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ہر آنے والے زمانے میں اس علم کو عادل لوگ اپنے کاندھوں پر لیں گے۔ ان کی صفات کیا ہوں گی؟ اس علم کے ساتھ وہ کیا ذمہ داری نبھائیں گے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تحریف الغالین، غلو پسندوں کی تحریفوں کا انکار کریں گے۔ وانتحال المبتلین، باطل آراء جو دین اسلام کی طرف منسوب کی جائیں گی ان کا پردہ فاش کریں گے۔ وتأویل الجاہلین، جاہلوں کی غلط تعویل اور تفسیر کی حقیقت بیان کریں گے۔ اور اس امت کے اسلاف اسی پر رہے بھی ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ علیہ کے یہ اشعار اسی ضمن میں ہیں۔ آپ نے کہا ایھا الطالب علما ائت حماد بن زید فاستفد منه علما وحلما ثم قیده بقید لا كثور وجهم وعمر بن عبید۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ طالب علم حماد بن زید جیسے عالم کے پاس آؤ، ان سے علم و حکمت سیکھو، کتابت کے پنجرے میں اسے قید کر لو، یاد رکھو، خبردار رہو۔ ثور، جہم بن صفوان
اور عمرو بن عبید جیسے لوگوں سے کبھی علم نہ لینا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ محمد بن بندار رحمہ اللہ علیہ نے ایک روز ان سے سوال کیا اور کہا لا يشد علی ان اقول فلان کذاب و فلان ضعیف. مجھے یہ بات بڑی تکلیف دیتی ہے کہ میں فلاں کو جھوٹا فلاں کو ضعیف کہوں. احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے جواب دیا اذا سکت انت وسکت انا فکیف یعرف الجاہل الصحیح من السقیم. تم اور مجھ جیسا شخص اگر اس حقیقت کو واضح کرنے سے خاموش ہو جائے تو ایک جاہل صحیح اور ضعیف کے درمیان فرق کیسے کر پائے گا. یہ بڑا کام ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے اسے جہاد قرار دیا. آپ نے کہا الراد علی اہل البدعہ مجاہد. یحییٰ بن یحییٰ رحمہ اللہ علیہ نے اسے جہاد بالسیف سے افضل قرار دیا. آپ نے کہا الذب عن السنہ افضل من الجہاد. اس لیے کہ تلوار کا اثر وقتی ہوتا ہے لیکن انکار منکر جو قلم اور زبان کے ذریعے کیا جائے یہ پادیر باقی رہتا ہے. امت کے اسلاف نے فقہاء محدثین نے قلم و زبان کے ذریعے جو انکار منکر کیا صدیوں بعد بھی آج ہم اس کا اثر دیکھ رہے ہیں. باذنہ تعالی آنے والی کئی صدیوں تک ہم اس کا اثر دیکھیں گے. یاد رکھیں اس میدان میں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے تو مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا. اس لیے کہ ابو اسحاق الحروی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں عرضت علی السیف 5 مرات. میری گردن پر 5 مرتبہ تلوار رکھی گئی. لا یقال لی ارجع عن مذہبک. مجھ سے یہ نہیں کہا گیا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو ولکن یقال لی اسکت عمن خالفک. مجھ سے مطالبہ کیا گیا کہ جو تمہارے مخالف ہیں ان پر رد نہ کیا کرو. ولکن انا اقول لا اسکت. لیکن میرا یہ معاملہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کبھی ان کی حقیقت بیان کرنے سے خاموش نہیں رہ سکتا. دور جدید اور دور حاضر میں بھی امت کی بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ اس امت میں جو گمراہ دعات ہیں ان کی حقیقت واضح کی جائے تاکہ امت اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر سکے. یہ جو عنوان ہے بر صغیر کے گمراہ دعات، وقت 15 منٹ، یہ ایسے ہے جیسے کوزے کو سمندر میں سمیٹنا ہو. بہت سے گمراہ دعات ہیں. میں نے چند ایک کی نشاندہی کی جو سرغنہ کے طور پر ہم دیکھتے ہیں اور ان سے بہت سے لوگ ان کی آرا نقل کرتے ہیں اور ان کے افکار پر چلتے ہوئے امت میں گمراہی پھیلاتے ہیں. میں نے اپنے اس عنوان کو 4 حصوں میں بانٹا ہوا ہے، یا یہ کہیں کہ میں نے دعات کو جو گمراہ ہیں 4 طبقوں میں بانٹا ہوا ہے. وہ دعات جو اخوانیت اور خارجیت کے نمائندہ ہیں، وہ دعات جو رافضیت کے نمائندہ ہیں، وہ دعات جو مغربیت کے نمائندہ ہیں، وہ دعات جو مذہبیت کے نمائندہ ہیں. بعض دعات ایسے ہیں جن کی گمراہی ان چاروں طبقات کو گھیرے ہوئی ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں خارجیت اور اخوانیت کی نمائندہ شخصیت جو بر صغیر میں بڑی معروف ہوئی. سر فہرست نام آتا ہے ابو الاعلی مودودی کا. اس شخص نے بر صغیر کے مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچایا شاید اس کے علاوہ کسی اور شخصیت نے اتنا نقصان پہنچایا ہو. عمر 17 برس تھی، زبان و بیان میں بڑا ملکہ تھا، الجمعیہ کے ایڈیٹر بن گئے. یہ وہ دور تھا جس میں مسلمان بڑے پریشان حال تھے، خلفشار کا دور. خلافت عثمانیہ کا سورج غروب ہونے پر تھا، ہر چہار جانب سے مسلمان پٹ رہا تھا. ان کی تفکیر غور و فکر شروع ہوئی کہ آج مسلمان ذلیل ہے تو کیوں ہے، دشمن غالب ہے کیوں ہے. انہوں نے اپنے سے جواب طے کیا آج جو غالب ہے وہ حکومت کی وجہ سے، لہذا حکومت حاصل کر لی جائے، ہم غالب ہو جائیں گے، ذلت عزت میں بدل جائے گی. بڑے جتن کیے، بڑی کوششیں ہوئی لوگوں کو جوڑنے کے لیے، مسلمانوں کو غالب کرنے کے لیے. انہی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان پہنچے. 1941 میں جماعت اسلامی ہند کی بنیاد رکھی. اس کا دستور جب مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ علیہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم اس فکرے کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس دستور کے تحت ایک ایسی جماعت عمل میں آئے گی جو حد درجے فاسق و فاجر ہوگی، جس پر کوئی گرفت نہیں کر پائے گا. الغرض انہوں نے کئی میٹنگیں کی. شروعات کی میٹنگوں میں تقریباً ہر جماعت کے علماء حاضر ہوتے رہے. عبداللہ بوجیانی رحمہ اللہ علیہ سلفیوں کے بڑے عالم تھے. انہوں نے کہا کہ جب
میں نے پاکستان میں ان کی شروعاتی میٹنگیں دیکھی. کچھ عرصے بعد میں نے دیکھا کہ قبر پر چادر چڑھا رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ سیاست ہے. عبداللہ بوجیانی رحمہ اللہ علیہ نے عبید اللہ بوجیانی رحمہ اللہ علیہ نے کتاب لکھی اسلامی سیاست یا سیاسی اسلام. اس سلسلے میں اسماعیل گوجران والا رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مودودی نے اس امت کو دو چیزیں دی. ایک جماعت اسلامی. جماعت اسلامی کا رد بڑا طویل ہے, اتنا طویل کہ شاید ایک دن لگ جائے اس کے افکار اور اس سے ظاہر ہونے والے خطرات کو بیان کرنے کے لیے. اس سلسلے میں آپ سے کہوں گا حیدر مودودی جو مولانا مودودی کے بیٹے ہیں, ان کے انٹرویوز انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ موجود ہیں, آپ سنیں وہ کس طرح رد کرتے ہیں. ان کی اپنی زبانی الفاظ ہیں کہ ہم 9 بھائی بہن تھے, لیکن ہمارے والد مودودی نے کبھی ہمیں جماعت و جمعیت کے قریب تک بھٹکنے نہیں دیا. وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے پوری بیچنے والا, منشیات کا کاروبار کرنے والا گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہ چیزیں دروازے کے باہر پھینک آتا ہے. میرے والد گھر میں داخل ہونے سے پہلے ان تمام چیزوں کو دروازے کے باہر پھینکاتے تھے. اور کبھی اتفاقیہ ہم کسی جلسے میں دور سے نظر آتے, گھر میں ڈانٹ پڑتی کہ تمہارا اس جلسے میں کیا کام تھا. سوال کرنے والے نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ بیٹا کہنے لگا اس لیے کہ وہ اس جماعت کے خطرات سے بخوبی واقف تھے. انہوں نے اپنی اولاد کو خود جماعت اسلامی کا رکن یا جماعت اسلامی کی خدمتکار بننے سے دور کیا. دوسری چیز تفہیم قرآن. تفہیم قرآن یہ تفسیر بالرائے المذموم کے قبیل سے ہے. انہوں نے حدیث کی روشنی میں نہیں بلکہ عقل کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر کی, اور اغلب ان کے افکار یہی رہے کہ توحید الوہیت کی بجائے توحید حاکمیت کے پہلو کو اجاگر کیا جائے, اور اس تفسیر میں بڑے خطاؤں کے شکار ہوئے. انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا انکار, ایسی بہت سی آیتوں کی تعویل. یہ 2 چیزیں ہیں جو انہوں نے امت کو دی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک تیسری چیز ہے ان کی کتاب خلافت و ملوکیت. بہت سے رد لکھے گئے. خلافت و ملوکیت کتاب کے 2 بڑے نقصان ہیں. پہلا نقصان اس کتاب کا یہ ہوا کہ انہوں نے صحابہ کو نشانہ بنایا. رافضیت کو شے ملی. نتیجے میں اس امت میں اسحاق جہلمی اور انجینئر علی مرزا جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کا لبادہ پہ اوڑھ کر رافضیت کی دعوت کو اس امت میں عام کیا, اور بہت سے سلفی ان کے افکار سے متاثر ہو گئے. دوسری چیز انہوں نے اس کتاب کے ذریعے خارجیت کو ہوا دی. نتیجہ کیا نکلا؟ عبد المعید مدنی علی گڑھ حفظہ اللہ کے تبصرے کے مطابق پچھلے 75 سالوں میں مولانا مودودی کی فکر کے نتیجے میں اس امت میں کم از کم 50 سے 55 لاکھ مسلمان قتل کر دیے گئے. یہ مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کا ایک اثر تھا. مولانا مودودی کے پیچھے چلتے چلتے ڈاکٹر اسرار احمد پیدا ہوئے. یہ بھی خارجیت کے بڑے نمائندہ تھے. ڈاکٹر اسرار پر جب رد کرنے کی بات آئے تو سلف علماء ان کے توحید وحدت الوجود والے عقیدے پر بڑی گفتگو کرتے ہیں, وحدت الشہود والے عقیدے پر بڑی گفتگو کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اہل حدیثوں کو بفضلہ تعالی ڈاکٹر اسرار کے وحدت الوجود والے عقیدے نے نقصان نہیں پہنچایا. ان کا جو بڑا فکرہ تھا انقلابیت والا, مولانا مودودی کے افکار کو بڑھاوا دینے اور پرجوش انداز میں امت کے سامنے رکھنے والا, اس مسئلے نے اس امت کو بڑا نقصان پہنچایا. ہزاروں نوجوان اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں, ہزاروں آج بھی قید و بند کی مشقتیں جھیل رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار کے اس نظریے پر رد کرنے کی ضرورت ہے. ابھی میں جب ان کی تحقیق کر رہا تھا میں نے ان کا ایک کلپ سنا. کلپ کا عنوان واضح طور پر یہ رکھا ہوا ہے, تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی. انہوں نے حدیث پڑھی, جب بندہ نوافل میں آگے بڑھ جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا آنکھ کان پاؤں ہاتھ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ بڑی بات ہے, لیکن یاد رکھو نفیل کا رتبہ فرائض کے بعد آتا ہے. سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکومت کو قائم کرو. اگر تم حکومت کو قائم نہیں کرتے تو تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر دے ماری جائے گی. انہوں نے کہا ایسے ملک میں جہاں اللہ کی حکومت نہیں ہے, اولاد پیدا کرنا, گھر بنانا, اولاد کو اچھے مدرسوں میں پڑھانا, انہیں بہتر تعلیم دینا مطلقاً حرام ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں. آپ اسی عنوان سے یوٹیوب پر ان کی حقیقت اور ان کے افکار کو جان سکتے ہیں. یہ تو بات ہوئی
خارجیت کے نمائندہ بہت سے لوگ ہیں، لیکن یہ 2 سر فہرست ہیں. بہت سے سلفی ان سے متاثر ہوتے ہیں، چٹھی آ چکی ہے اور بہت سی چیزیں. رافضیت کے نمائندہ اس دور میں سوشل میڈیا نے سب سے زیادہ جسے آگے بڑھایا وہ انجینئر علی مرزا ہے. اس نے پہلے وہی دعوت دی جو اہل حدیثوں کی قدیم دعوت رہی، شرک کا رد، توحید کا اقرار، صوفی ازم کا کنڈم. لیکن اس نے اس فکرے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے جارحیت کا پہلو اختیار کیا. قلم جارح بنایا، زبان جارح اور حد درجہ جارحانہ رویہ. لوگوں نے سمجھا کہ یہی اس کا تمیز ہے. یہ اس کا کوئی تمیز نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرامین سے ٹکراؤ تھا. اللہ نے کہا نرمی کرو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، لیکن اس نے یہ نہیں کیا. آگے چل کر اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مشاجرات میں اپنا قدم بڑھایا. حب علی کے نام پر بغض معاویہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کے کئی مثالیں اس کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں، اور بھی بہت سی باتیں. اس کا استاذ تھا اسحاق جہلمی. آج بہت سے اہل حدیث بھی اسے سن لیتے ہیں، خاصتاً نوجوان، اور بہت سے لوگ اسحاق جہلمی کو اسحاق بھٹی کے نام پر سنتے ہیں، اس لیے کہ یوٹیوب پر بہت سی اس کی کلپس اسحاق بھٹی کے نام سے آپ کو ملے گی. آپ اسحاق بھٹی کا نام انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے، اسحاق بھٹی کی تصویر نہیں آئے گی، لیکن اسحاق جہلمی کی تصویر آئے گی. بہت سے نوجوان اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. اسحاق جہلمی یہ ختم نبوت کا ڈاکو تھا. اس کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت تک ختم نبوت نہیں ہو سکتی. آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دروازہ کھولا ہوا ہے، لیکن کوئی اعلان نہیں کر سکتا. جو اعلان کرے گا وہ مجرم ہوگا. اسی سلسلے کا ایک اور داعی سلمان ندوی ہے، اس پر گفتگو کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اس کے گھر میں ذلیل کیا ہوا ہے. مغربیت کے 2 نمائندہ ہیں. پہلا نمائندہ سر سید احمد. اس کی زندگی کے 3 دور ہیں. پہلا دور 1857 کی جنگ آزادی والا. اس نے انگریزوں کی نوکری کی اور تمام مسلمانوں کو اس نے اس بات پر ابھارنے کی کوشش کی کہ انگریزوں کے خلاف جہاد نہیں ہو سکتا. دوسرا دور اس نے اپنے آراء و افکار کو مسلمانوں کے درمیان پھیلانے کے لیے قرآن کی تفسیر کی اور مغربیت کی سوچ اس تفسیر میں ڈالنے کی کوشش کی. جب یہ بات پوری نہ بن پڑی تو اس نے مسلمانوں کی ترقی کے نام پر علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور وہاں اس نے اپنے ان افکار کو پھیلایا. اس کے بڑے عجیب افکار ہیں. ایسے ہی مغربیت کے نمائندوں میں ایک نمائندہ ہے جاوید احمد غامدی. یہ بڑا عجیب شخص ہے. یہ ساری روایتوں کا منکر بھی نہیں ہے. وہ روایتیں لیتا ہے جو اس کے مطلب کے موافق ہیں. وہ روایتوں کا انکار کرتا ہے جو مغربی سوچ سے متصادم ہے. مغربی سوچ عام طور پر لوگوں کو الہاد کی طرف لے جاتی ہے اور ان کی شہوتوں کو بھڑکاتی ہے. اور سر سید احمد اور غامدی مغربی سوچ کو برقرار رکھتے ہوئے، لبرلزم کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو اسلام کا لبادہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ سراسر بے دینی ہے. ایسے ہی موجودہ دور میں وہ لوگ جو مذہبیت کے نمائندہ ہیں، یہ بڑا تفصیلی موضوع ہو سکتا ہے لیکن میں صرف 2 نام لوں گا، اس لیے کہ عام طور پر جب ہم اہل حدیث ان دونوں ناموں کے سلسلے میں بات کرتے ہیں تو انہیں صرف تبلیغی جماعت تک جوڑ کر رکھتے ہیں. ایک نام ہے طارق جمیل اور ایک نام ہے طارق مسعود. دونوں شخصیتیں صرف تبلیغی جماعت والی نہیں ہیں، ان کا معاملہ تبلیغی جماعت سے بھی بہت آگے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو زبان و بیان کی ایسی تاثیر دی ہوئی ہے کہ صرف تبلیغی لوگ انہیں نہیں سنتے. اس سے آگے بڑھ کر بہت بڑا طبقہ انہیں سنتا ہے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کی کوشش کرتا ہے. جہاں تک بات طارق جمیل کی ہے، بڑا کذاب آدمی ہے. جب اس نے جماعت تبلیغ کی کئی حقیقتوں کو واضح کیا تو اب جماعت تبلیغ اس پر بہت سے ردود کر رہی ہے. الحمدللہ اللہ نے کچھ راحت دی. لیکن طارق مسعود کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حنفیت کے تمام مسائل کو معقول بنا کر پیش کر رہا ہے. اس کے بالمقابل قرآن و حدیث کے جتنے مسائل ہیں ان مسائل کو غیر معقول یا امت پر شاق اور مشکل بنا کر پیش کر رہا ہے. اس پہلو کو لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ میں نے 2 نام ایسے رکھے ہیں جن پر گفتگو نہیں کروں گا. اس پر بفضلہ تعالی شیخ عبدالحسیب مدنی وغیرہ کے بڑے اچھے لیکچر موجود ہیں، آپ سنیے. ایک ہے وحید الدین خان. نیچے کے لوگ کم، اوپر یعنی ہمارے طبقے کے لوگ ان سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اس کے آراء و افکار لوگوں تک پہنچائے. اور ایک نام ہے محمد شیخ کا. آج اس کی ایسی باتیں ہیں جو خاصتاً وہ نوجوان جو کالجز اور اسکولز، ایم ایل سی سے تعلق رکھنے والے، کمپنیوں سے تعلق رکھنے والے، وہ ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں. ہمیں ان شخصیتوں پر رد کرنے کی ضرورت ہے اس پہلو پر جس پہلو سے یہ ہماری جماعت و جمعیت میں داخل ہو رہے ہیں.
اور امت کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چند بکھری باتیں تھی جو میں نے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.